سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں بھی یہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے. یہ لوگوں نے اپنے پاس سے بنائی ہے، تو اپنے پاس سے بنائی ہوئی چیز دین نہیں بنتی. تو یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے. جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اس سلسلے میں ملتی ہیں، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو اس کے بعد اونچی آواز میں ذکر ہوتا تھا. تو یہ حدیث صحیح ہے. صحیح مسلم میں 1318 اور صحیح بخاری میں 842 اس کا نمبر ہے. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 1334. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار کرتے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھتے. اسی طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا اونچی آواز میں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اونچی آواز میں اللہ اکبر بھی کہتے. ایک اور حدیث ہے وہ صحیح مسلم کی 1338. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا. اس میں بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو سلام پھیرتے تو فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. صحیح مسلم حدیث نمبر 1343. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل والثناء والحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون یہ پڑھا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور حدیث 1347 یہ بھی صحیح مسلم کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہاجر صحابہ میں سے غریب مسکین صحابی جن کے مالی حالات صحیح نہیں تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر صحابہ وہ تو زیادہ نیکیاں کما گئے، زیادہ فائدہ اٹھا گئے، کیونکہ وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقہ خیرات وہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس لیے ہم تو اس سلسلے میں ان سے پیچھے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں آپ بھی ہر روز کریں گے تو آپ ان کے برابر ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر یہ پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل بھی ان کے برابر کر دے گا. تو ان لوگوں نے
یہ پڑھنا شروع کر دیا، کچھ دنوں کے بعد یہی عمل دوسرے صحابہ کرام کو بھی پتہ چل گیا، تو انہوں نے بھی یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو پھر حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وسلم، یہ عمل تو ان کو بھی پتہ چل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ تو ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پھیرتے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے، پھر 3 بار استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ باہر نکلے تو میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت حائل ہے۔ تو یہ دعائیں جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے صحابہ کو بتائیں، صحابہ کرام کے ذریعے ہمارے تک پہنچی، تو ہمیں یہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ باقی رہا یہ جو ہے اجتماعی دعا، یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملتی، یہ لوگوں نے اپنے پاس سے بنائی ہے۔ اپنے پاس سے بنائی ہوئی چیز بدعت ہوتی ہے، تو بدعت گمراہی ہے۔ تو یہ جو لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عمل ہے، جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، ان کے مقابلے میں یہ دعا ان لوگوں نے نکالی، اور تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ فائدہ وہ ہے جو سنت طریقہ ہے۔ تو سنت طریقے کو چھوڑ کے اپنا طریقہ نکالنا یہ اچھا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی سے محبت یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، اگر طریقے پر نہیں چلنا تو کوئی محبت نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔